بسم اللہ الرحمن الرحیم و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ انبیاء میں حضرت ذوالکفل کا نام ذکر کر رہے ہیں۔ دوسری جگہ پر سورۃ صاد میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَوَالْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔ دو مقام پر حضرت ذوالکفل کا نام کا تذکرہ ہے، لیکن قرآن میں حالات کا تذکرہ نہیں۔ نام کا تو تذکرہ ہے، حالات کا تذکرہ نہیں۔ اب حضرت ذوالکفل کون تھے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک اللہ کے نیک بندے تھے، نیک مرد تھے، اور صحابہ کرام میں بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ نیک بندے، اللہ کے ایک ولی، پارسا اور صابر قسم کے بندے تھے۔ اس کے بعد مشہور تابعی حضرت مجاہد رحمہ اللہ وہ بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ذوالکفل ایک اللہ کے نیک بندے تھے، ولی تھے، وہ نبی نہیں تھے۔ لیکن راجے قول جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرت ذوالکفل اللہ کے نبی تھے اور عراق میں یہ نبی مبعوث ہوئے۔ عراق میں یہ نبی مبعوث ہوئے اور بنی اسرائیل میں سے نبی تھے۔ یہ بنی اسرائیل میں سے نبی تھے اور عراق میں یہ نبی مبعوث ہوئے۔ یہ کس طریقے سے تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ حضرت یسع علیہ السلام جو تھے، جب وہ بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنے پیچھے ایک خلیفہ مقرر کر جاؤں۔ تو انہوں نے ایسے کیا کہ ایک مجلس لگائی۔ مجلس لگانے کے بعد پوچھا کہ میں اپنے پیچھے ایک خلیفہ چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں، تو مجھے وہ اس آدمی کی تلاش ہے جو دن بھر روزے رکھے اور رات کو قیام کرے اور غصہ نہ کرتا ہو۔ تین شرطیں حضرت یسع علیہ السلام نے رکھی۔ ایک، دن بھر روزے رکھے، رات کو قیام کرے اور غصہ نہ کرتا ہو۔ حضرت یسع علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں یہ عمل کروں گا، میں یہ کام کروں گا۔ حضرت یسع علیہ السلام نے مجلس برخاست کی، چلے گئے۔ دوسرے دن پھر وہ مجلس لگائی اور پھر یہی تینوں شرطیں رکھی، غصہ بھی نہ کرے، دن کو قیام کرے، یعنی دن کو روزے رکھے اور رات کو قیام کرے۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں کروں گا، تو حضرت یسع علیہ السلام نے اس نوجوان کو خلیفہ بنایا۔ وہی حضرت ذوالکفل تھے۔ حضرت ذوالکفل کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَوَالْكِفْلِ، اور دوسری جگہ سورۃ انبیاء کرام میں فرماتے ہیں اسماعیل و ادریس وذوالکفل کل من الصابرین۔ کل من الصابرین جہاں آ گیا، پتہ چلا کہ حضرت ذوالکفل ایک بہت مشکل اور کٹھن حالات سے گزرے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تینوں انبیاء کرام کا اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کل من الصابرین، تینوں بڑے صبر کرنے والے تھے۔ حضرت ذوالکفل عدل اور انصاف کرتے تھے، فیصلے کرتے تھے لوگوں کے درمیان، دن سارا روزہ رکھتے اور صرف یہ دوپہر کے ٹائم تھوڑی دور قیلولہ کرتے،
رات کو قیام کرتے اور غصہ نہیں کرتے تھے۔ ایک دن امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں اور امام مجاہد رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ ایک دن وہ دوپہر کے ٹائم قیلولہ کر رہے تھے کہ شیطان ضعیف بن کر، بالکل بوڑھا بن کر حضرت ذوالکفل کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے ذوالکفل، میں اپنی برادری سے آیا ہوں، وہ مجھ پر اس طریقے سے ظلم اور ستم کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس نے اتنی لمبی بات کی کہ قیلولہ کا وقت گزر گیا۔ مقصد کیا تھا شیطان کا؟ کہ حضرت ذوالکفل کو رات کے قیام سے بھی روکا جائے اور میں انہیں اتنی باتیں کروں کہ انہیں تنگ کروں کہ انہیں غصہ آئے۔ حضرت ذوالکفل کہنے لگے، ٹھیک ہے تم جاؤ، شام کو جب مجلس لگے گی تو تم مجلس میں اپنی بات بتانا، میں تمہارا کوئی حل نکالوں گا۔ وہ چلا گیا۔ جب شام کو مجلس لگی تو وہ نہیں آیا، شیطان تھا۔ دوسرا دن پھر ہوا تو وہی شیطان بوڑھا بن کر، بالکل ضعیف بن کر دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے۔ حضرت ذوالکفل جب دروازے کو کھولتے ہیں تو وہی بوڑھا ہوتا ہے، وہی شیطان بوڑھا۔ حضرت ذوالکفل کے آگے وہی اپنی عوام کی کارستانی واقعہ کہ وہ مجھ سے ایسے تنگ کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں، وقت ضائع کیا۔ حضرت ذوالکفل نے کہا، تم شام کو نہیں آئے میرے مجلس میں؟ کہا کہ جب انہیں پتا چلا کہ آپ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم ان باتوں سے باز آ جائیں گے، ہم تمہیں نہیں ستائیں گے، لیکن جیسے ہی آپ کی مجلس برخاست ہوئی تو دوبارہ انہوں نے یہی کام شروع کر دیا، تو آج پھر میں آیا ہوں۔ تو حضرت ذوالکفل نے کہا شام کو آنا، تو وہ نہیں آیا۔ حضرت ذوالکفل پر نیند کا غلبہ، قیلولہ بھی نہیں کرنے دیا، نیند کا غلبہ۔ تیسرے دن حضرت ذوالکفل کہنے لگے اپنے گھر والوں کو، اگر کوئی بھی آئے جب میرا آرام کا وقت ہو تو دروازہ نہیں کھولنا، دروازہ نہیں کھولنا، ہرگز دروازہ نہ کھولنا۔ تیسرا دن ہوا تو جب قیلولہ کا وقت تھا تو وہی شیطان دوبارہ ضعیف بن کر حضرت ذوالکفل کے دروازے پر آیا، آ کر دروازے کو کھٹکھٹایا۔ گھر والوں نے دروازہ نہیں کھولا، لیکن وہ جو ضعیف، وہ بوڑھا بن کر آیا تھا، وہ دروازے کے اندر حضرت ذوالکفل کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ گھر والے سوچنے لگے ہم نے دروازہ بھی نہیں کھولا، یہ اندر آ گیا۔ حضرت ذوالکفل نے جب دروازہ کھولا تو ساری بات ان پر جب سامنے آ گئی، یہ تو شیطان ہے۔ تو حضرت ذوالکفل کو کہنے لگا تم نے مجھے پہچان لیا، میں نے بڑی کوشش کی کہ تمہیں میں تنگ کروں، قیلولہ نہ کرنے دوں، تو غضبناک ہو، کیونکہ تو نے حضرت یسع علیہ السلام سے 3 وعدے کیے تھے، تمہیں اس لیے خلیفہ بنایا گیا تھا کہ رات بھر جو قیام کرتا ہو، دن بھر روزے رکھتا ہو اور غصہ نہ کرے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَوَالْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ تو یہ حضرت ذوالکفل تھے، بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور عراق میں یہ مبعوث ہو کر آئے، حضرت یسع علیہ السلام کے خلیفہ بنے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ بھی ہمیں ایسے اوصاف اپنانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد